أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 یعنی 21 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ یہ جو تلاوت کی ہے یہ آیت اللہ تعالیٰ کی ایک دعوت عام ہے تمام انسانوں کو۔ جو انسان چاہے وہ مسلمان ہو، منافق ہو، کافر ہو، کسی طرح کا ہو، ہر طرح کے مذہب والے کو، سب کو ایک من جملہ اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے۔ اس لیے اللہ نے سب کو مخاطب کیا ہے، تمام انسانوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اے دنیا کے لوگو، سب لوگوں، سب بندوں کو یہ ایک دعوت دی گئی ہے۔ کیا کرو تم؟ یا ایھا الناس عبدو مین عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی بولا جاتا ہے ایک کے لیے، تو یہ ہم کہیں گے ایک وہ جو اللہ ہے، الذی وہ ایک جس نے خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو پیدا کیا، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب آپ غور کرو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پیدائش کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ ایک انسان بنا تو نہیں سکتے نا، آپ ایک ڈھانچہ بنا لو، اس کے اندر نہ روح ڈال سکتے ہیں نہ اس کو۔ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اس نے انسان کے جسم کو بنایا۔ آپ جسم میں دیکھیں کتنے آپ انسان کے اعضاء دیکھیں، اندر اس کے جسم کے اندر، جسم کے باہر، پھر آپ کو فیلنگز دیکھیں، اس سے کہتی ہوتی ہیں جو انسان کی باڈی جو ہے، جسم جو ہے، اس کی ہر ایکٹیویٹی کو، عمل کو، بناوٹ کو ہر طرح سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت جس سے اس نے اس کو بنایا، تو آپ اس کے شکر گزار ہونے والے بن جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی بندہ ایک چیز دیتا ہے، کوئی گفٹ دیتا ہے، تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ مالک جس نے آپ کو پورا کا پورا جسم دیا ہے، تو اس کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے، ہے نا؟ آپ دیکھیں کہ پورا کا پورا بنا کر یہ جسم آپ کا جو آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، کر رہے ہیں، ہر جو دنیا کے مزے اٹھا رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، ہر طرح سے جو آپ کے عقائد ہیں، ایمان ہے، اعمال ہیں، جو کچھ بھی ہے، آپ دیکھیں جیسے بھی ہیں آپ سب کچھ جو کر رہے ہیں یہ اسی جسم سے کر رہے ہیں نا۔ اسی جسم آپ کا یہ جو باڈی ہے، یہ جو آپ اس کو دیکھیں، اس کی بناوٹ دیکھیں، اس کا سارا نظام دیکھیں، تو پھر آپ دیکھیں ایک چھوٹے سے تحفے پر تو آپ شکریہ ادا کرتے ہیں، تو کیا اتنے بڑے جسم جو رب نے آپ کو گفٹ کر دیا، تو اس کا شکریہ نہیں ادا کریں گے؟ تو شکریہ ادا کرنے کا بہترین موقع، بہترین طریقہ اس کی عبادت ہے۔ بس اس کی عبادت کریں۔ اور اس لیے اللہ نے فرمایا کیونکہ اللہ نے تمہیں بھی بنایا اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا، تو مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف عبادت کر کے اللہ تعالیٰ ساتھ وہ اس کا اجر بھی دینا چاہتا ہے، ساتھ لعلکم، دیکھیں نا، لعلکم تفلحون، لعلکم تاکہ تم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر ہم عبادت کرتے رہیں گے تو ہم متقی بن جائیں گے۔ متقی تو وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پیچھے سورہ بقرہ میں فرمایا نہیں کہ اولئک ھم المفلحون، تو وہ لوگ جو ہیں فلاح پانے والے ہیں۔ تو فلاح پانے والے سکسیسفل بندے ہیں، یعنی بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ تو کامیاب لوگوں میں اللہ تعالیٰ شامل کرنا چاہتا ہے ہمیں۔ تو یہ سب لوگوں کو، پوری کائنات میں جتنے بھی ہیں، تو سب کو دعوت ہے عام کہ آپ اسلام میں آؤ، اللہ کی پوجا کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور کیونکہ اس نے تمہیں بنایا اور تم سے پہلے لوگوں کو بنایا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں لے جائے، اور پھر آرام سے وہ وہاں پر اپنی
بہترین زندگی گزارو۔ تو یہ اللہ چاہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ کتنا پیار کرتا ہے ہم سب سے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعوت عام دی ہے۔ پیچھے آپ دیکھیں منافقین کا ذکر آیا، اتنے بڑے سخت اور غلیظ لوگ تھے، کیسے کیسی باتیں منافقوں کے بارے میں ظاہر ہوئی، تو اللہ نے اوپن کر کے ان کو بھی دعوت دے دی ہے کہ تم بھی آ جاؤ، استغفار توبہ کر کے تم بھی عبادت کرنے والے بن جاؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی متقی بنا دے گا۔ کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے۔ ہم تو کوئی ایک بندہ گالی نکالے تو ہم اس کو معاف نہیں کرتے جب تک پھر لڑائی نہ ہو، پھر وہ بعض اوقات لڑائی میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو جان بھی چلی جاتی ہے۔ تو لیکن دیکھیں کہ ہم تو ایسے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ وہ مہربانی کی کتنی بڑی، کوئی اللہ کی تو مہربانیوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اوپن جو ہے ایک دعوت دے دی ہے سب کو کہ آؤ، میں نے تمہارا جسم دے دیا، اتنا خوبصورت، اتنا اچھا، اس سے تم کیا کیا کرتے ہو دیکھو، اور تم اس کے ذریعے سے کتنی کتنی چیزیں دنیا میں، کتنی چیزیں بنا لی ہیں، کتنی ایجادات کر لی ہیں، کیا کچھ تم نے آسائشیں، سب کچھ جو کچھ بھی دیا ہے تمہارے جسم کی بدولت ہے۔ سب سے بڑا تحفہ انسان کا جسم ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس جسم کا شکریہ ادا کرنے والا بنائے، کیونکہ اللہ نے خود ہی فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ عبادت گزار بنے۔ تو ہمارا تو مقصد ہی یہی ہے۔ تو اصل مقصد پر جب ہم آئیں گے تو پھر ہی اللہ کو پیارے لگیں گے نا۔ دیکھیں نا، آپ کوئی جاب پر کوئی بندہ رکھتے ہیں، کام پہ کوئی بندہ رکھتے ہیں، جب اگر وہ بندہ وہ کام نہ کرے تو آپ کتنا دن اس کو رکھیں گے؟ آخر ایک دن، دوسرے دن اس کو پھر اگر وہ دوسرے دن بھی وہ کام نہیں کرتا، بیچ میں غلطیاں کرتا ہے، تو آپ اس کو تیسرے دن تو نکال ہی دیں گے نا۔ تو اس طرح ہی ہوتا ہے نا کہ جاب پر بھی اگر کوئی کام پہ رکھیں آپ کسی کو تو اس کو نکال دیتے ہیں۔ ہم دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم بھی دیا اور پھر دنیا میں ہمیں رکھا ہوا ہے، اور جاب بھی ہمارا کیا رکھا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا کہ ہماری عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا جاب تو عبادت کرنا ہے، تو لیکن اگر ہم اپنا جاب نہیں کریں گے تو پھر بھی اس نے دیکھو دنیا میں ہمیں رکھا ہوا ہے، کتنے مخلوق ہے جو عبادت نہیں کرتی اور اللہ کی، دیکھیں نا، اور پھر بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں زمین میں رکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ کی گریٹنس ہے، کتنی کائنڈنس ہے، کتنا اس کا کرم ہے، کتنی اس کی رحمت ہے، اور کتنی وسیع رحمت ہے کہ اس نے سب کو رکھا ہوا ہے۔ ہم ایک دو چار غلطیوں پہ بندوں کو نکال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زمین سے نہیں نکال رہا، اور اگر موت بھی آتی ہے تو پھر بھی بندے کو زمین میں ہی وہ جگہ دیتا ہے۔ دیکھیں نا کتنی بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ کی، اتنا کرم کرنے والا ہے۔ اس نے اگر ہمیں فرمایا کہ آپ عبادت کرو تو بس پھر ہمیں کرنا چاہیے، پھر تو ہمیں وہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، تو عبادت کی طرف لگنا چاہیے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ دو چیزیں، قرآن اور سنت۔ تو ہولی قرآن جو ہے ہمارا پاک قرآن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنتیں ہیں، ان پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جیسے آپ اپ ڈیٹ کرتے ہیں اپنے فون کو، اپنی چیزوں کو، اور یہ اسلام جو تھا آدم علیہ السلام سے چلا، اپ ڈیٹ ہونے کے لیے بہت سارے پیغمبر آتے رہے اور اسلام اپ ڈیٹ ہوتا رہا۔ اب اس کا لاسٹ اپ ڈیٹ ورژن جو ہے آخری اسلام کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہ قرآن پاک ہے۔ ہمیں قرآن اور سنت کو مکمل طور پر اپنا کر ہی ہم دنیا سے فلاح حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے حضور سرخرو ہو سکتے ہیں۔ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔